صدیوں سے جو سوال سائنسدانوں اور عام انسانوں کو آج تک پریشان کیے ہوئے ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کیا ہے؟ واٹ از لائف؟ اور یہاں زندگی یا حیات سے مراد صرف انسانی زندگی نہیں بلکہ اس کے احاطے میں جانور، پرندے، کیڑے مکوڑے اور نباتات سب ہی آتے ہیں۔ ہم انسانوں سمیت یہ جاندار پیدا ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں اور پھر بوڑھے ہو کر مر جاتے ہیں۔ ابھی تک سائنسدان یہ تو جان چکے ہیں کہ زندگی یعنی لائف کی بنیادی اکائی خلیہ ہے اور تمام جانداروں کی بنیاد ایک خلیہ ہی ہوتا ہے۔ خلیے کے اندر جینز اور جینز کے ڈی این اے اور آر این اے ان تمام زندگیوں کو وہ شکل دیتے ہیں جس سے ان کی نسل پہچانی جاتی ہے۔ معزز دوستو، مذاہب نے اپنے اپنے طور پر زندگی کی وضاحت کی ہے۔ دین اسلام کے علاوہ عیسائی اور یہودی مذہب میں بھی زندگی کو روح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اسی طرح ہندوؤں میں بھی آتما کا تصور پایا جاتا ہے جو کہ روح کا ہی نعم البدل ہے۔ اب یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں کہ روح کیا ہے اور کیا ہر جاندار میں روح ہوتی ہے؟ آئیے کچھ مزید حقائق دیکھتے ہیں تاکہ اس دلچسپ موضوع پر مزید بات واضح ہو جائے۔ ناظرین گرامی، کچھ ہی عرصہ پہلے یعنی تقریباً 150 سال پہلے تک صرف انہی جانداروں کو زندہ کہا جاتا تھا جو کہ حرکت کرتے تھے یا کھاتے پیتے تھے، جیسے انسان، جانور، پرندے اور سمندری مخلوقات یا خشکی پر بسنے والے کیڑے مکوڑے وغیرہ۔ صرف ان کو ہی زندہ یا زندگی کے حامل سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جگدیش چندر بوس وہ پہلے سائنسدان ہیں جنہوں نے ثابت کیا کہ پیڑ پودے بھی زندہ ہیں اور ان میں بھی ویسے ہی زندگی ہوتی ہے جیسے کہ دوسرے جانداروں میں پائی جاتی ہے۔ اتفاق سے ایک انگریز سائنسدان نے بھی اسی زمانے میں یہی تحقیق کی تو اسے نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ بہرحال چندر بوس کے تجربات اور نظریات سے معلوم ہوا کہ زندگی کی ایک دوسری شکل بھی دنیا میں موجود ہے۔ کچھ عرصہ بعد ماہرین نے پیڑ پودوں پر مزید تجربات کیے تو معلوم ہوا یہ بھی ایک خلیہ ہی سے وجود میں آتے ہیں۔ اس بارے میں دوستوں ماہرین کا کیا گیا ایک اہم تجربہ بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ ایک مرتبہ ماہرین نے ایک کمرے میں چند پودے گملوں کے ساتھ رکھوا دیے اور ان پودوں کو کمپیوٹرائزڈ مشینوں سے منسلک کر دیا۔ پھر چند لڑکوں سے کہا کہ ایک ایک کر کے اندر جائیں اور بنا پودوں کو ہاتھ لگائے گھوم کر باہر آ جائیں۔ چنانچہ لڑکوں نے ایسا ہی کیا، لیکن مشین میں اور کمپیوٹرز میں کوئی حرکت محسوس نہ ہوئی۔ پھر انہوں نے ایک لڑکے سے کہا کہ اندر جا کر ایک پودے کی پتیاں نوچ ڈالے اور ٹہنیوں کو توڑ دے۔ لڑکے نے اندر جا کر ایسا ہی کیا۔ ماہرین یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ نہ صرف متعلقہ پودے بلکہ تمام پودوں سے منسلک کمپیوٹر مشینوں کی سوئیاں تیزی سے حرکت کرنے لگیں۔ یہ واقعی ایک حیران کن تجربہ تھا۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر بعد جب تمام سوئیاں تھم گئیں تو دوبارہ پہلے والے لڑکوں کو اندر بھیجا گیا اور وہ صرف گھوم کر نکل آئے، لیکن مشینوں میں اس دفعہ بھی کچھ حرکت نہ ہوئی۔ پھر دوبارہ پہلے والے لڑکے کو اندر بھیجا گیا جس نے پتیاں نوچی تھیں۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا تمام سوئیاں حرکت کرنے لگیں اور تمام پودے جیسے کہ بے چین ہو گئے ہوں ایسے ہی محسوس ہونے لگا۔ معزز دوستو، اس اہم تجربے سے نہ صرف پودوں میں زندگی کے متعلق معلوم ہوا بلکہ یہ بھی پتہ چلا کہ پیڑ پودے بھی دکھ سکھ محسوس کرتے ہیں اور خطرے کو نہ صرف خود بھانپتے ہیں بلکہ دوسرے ساتھی بھی خطرہ دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں۔ یعنی پیڑ پودوں میں بھی شعور اور جبلت ہوتی ہے۔ دوسری حیات کے ساتھ پیڑ پودوں کو بھی زندہ جانداروں کے زمرے میں سمجھا جانے لگا۔ لیکن بنیادی سوال پھر وہیں رہا بلکہ مزید الجھ گیا، کیونکہ پودوں میں روح کا تصور کیا ہے؟ یہ اپنی جگہ ایک الگ معمہ ہے۔ کچھ عرصہ بعد خوردبین ایجاد ہوئی تو زندگی کی مختلف شکلوں نے سائنسدانوں کو چکرا کر رکھ دیا، کیونکہ اب وہ ایسے زندہ جراثیم دیکھ سکتے تھے جو پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھے تھے۔ زندگی کی اس تصویر نے مزید سوالات کو جنم دیا اور یہ سوال مزید اہم ہو کر سامنے آیا کہ حیات یا زندگی آخر کیا ہے؟
معزز دوستوں، مذہبی عقائد کے علاوہ مختلف سائنسدانوں اور دانشوروں نے بھی زندگی کی تعریف کی ہے۔ مثال کے طور پر کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ جو شے اپنی نسل بڑھانے کی طاقت رکھتی ہو وہ حیات کے زمرے میں آئے گی، جبکہ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ جس چیز کو اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہو وہ حیات ہے، جبکہ سائنسدانوں کے ایک گروہ کا خیال ہے کہ جو چیز اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے اپنے سے کمزوروں کو مار کر کھا جائے اسے زندگی یا حیات سمجھا جائے، جیسے کہ جنگل میں طاقتور جانور کمزوروں کو مار کر کھا جاتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ ایک بڑا درخت اپنے نیچے چھوٹے پیڑ پودوں کو بھی پنپنے نہیں دیتا۔ لیکن دوستو، ابھی تو ماہرین کے لیے یہ سوال زیادہ پیچیدہ ہونے والا تھا، کیونکہ الیکٹرانک خوردبین کی ایجاد نے ماہرین کو مزید جھٹکا لگا دیا۔ وائرس کی شکل میں ایک نئی چیز سامنے آئی جو نہ زندہ ہے اور نہ مردہ۔ وائرس ایک ایسی شے ہے کہ جب اسے مخصوص ماحول ملے تو ایکٹیو ہو جاتا ہے اور تیزی سے اپنی نسل بڑھاتا ہے، لیکن بغیر مخصوص حالات اور فضا کے وائرس صرف کرسٹل ہی ہے کہ پروٹین اور نامیاتی مادے سے بنا ہوا ہے۔ سائنسدان یہاں تک تو جان چکے ہیں کہ زندگی کی ابتدا ایک خلیہ ہی ہے، اور شاید زندگی ابتدا اسی خلیہ سے ہوئی جسے امیبا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ابھی تک کی دریافتوں میں تقریباً سب سے چھوٹی شکل کی زندگی ہے، جو کہ ایک یک خلیہ جاندار ہے اور شک ہو کر ایک سے دو بھی ہو جاتا ہے، حرکت بھی کرتا ہے اور خوراک بھی لیتا ہے، اور شاید یہی زندگی کی سب سے ابتدائی شکل ہے۔ لیکن وائرس اس سے کئی ہزار گنا چھوٹا ہوتا ہے۔ ابھی تک شاید پولیو کا وائرس سب سے چھوٹا دریافت ہوا ہے، جو کہ الیکٹرانک خوردبین سے اگر 1 کروڑ حصہ دگنا کر کے دیکھا جائے تو اس کا سائز روپے برابر نظر آئے گا۔ معزز دوستو، بات ہو رہی تھی زندگی یا حیات کے متعلق۔ جب سے وائرس سے واسطہ پڑا تو یہ سوال مزید حیران کن حد تک پیچیدہ ہو گیا کہ زندگی یا حیات آخر کیا ہے۔ دراصل انسان اس اہم سوال کو سمجھ کر موت کو جاننا چاہتا ہے، کیونکہ انسان کا اصل مقصد موت سے فرار ہے۔ اسی وجہ سے زندگی کو سمجھنے کی فکر میں مبتلا ہے۔ اب یہ سوال مزید الجھ گیا ہے کہ کیا جراثیموں میں بھی روح ہوتی ہے، اور کیا وائرس پہلے بے روح ہوتے ہیں اور جب موافق فضا اور حالات مل جاتے ہیں تو ان میں روح آ جاتی ہے؟ ایسے ہی بے شمار سوالات ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے ماہرین مسلسل کوششوں میں مصروف ہیں۔ جہاں تک مذہبی رہنماؤں کا تعلق ہے، وہ ان تفصیلات کو سمجھنے سے معذور ہیں، کیونکہ انہیں صرف اتنا ہی پتہ ہے کہ ایک روح ہوتی ہے، وہی زندگی ہے، روح نکل جائے تو موت ہے، اور بس۔ اس سے زیادہ انہوں نے نہ کچھ جانا اور نہ بتایا، کیونکہ خصوصاً ہمارے علماء تو باقی اہم کاموں میں اتنے مصروف ہیں کہ ایسے فضول کاموں کے لیے ان کے پاس کچھ وقت ہی نہیں، کیونکہ وہ رسول اللہ کو بشر یا نور ثابت کرے یا روح کے متعلق سمجھتے پھرے۔ تو معزز دوستو، یہ سوال آج بھی ویسے ہی کھڑا ہے کہ آخر حیات کیا ہے، اور روح اگر کوئی چیز ہے تو کیا ہر جاندار میں ہوتی ہے؟ یہ وہ اہم سوال ہیں جن کا جواب ابھی تک ماہرین اور سائنسدان دینے سے قاصر ہیں، اور یقیناً کبھی جواب ملے گا بھی نہیں، کیونکہ جو زندگی کا راز جاننے کے لیے دراصل موت کو پہلے سمجھنا ہوگا، کیونکہ خالق اکبر نے پہلے موت کو خلق کیا، پھر اس میں سے زندگی نکالی۔ خلق اللہ الموت والحیات۔ اس سوال کا جواب دراصل موت میں مل سکتا ہے، ماہرین کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور مثال ٹی وی کو اجازت فرمائیں۔ اللہ حافظ۔